اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی دنیا سنورے اور سب کی دنیا سنورے، خدا کی رحمت سے سنورے گی، اور خدا کی رحمت جلدی آ جائے، مشقت نہ ہو، اس سے اچھا طریقہ تم کو کوئی نہیں بتائے گا۔ کس سے؟ حضرت محمد مصطفیٰ سے، کہ عالمین رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ۔ تو اس طرف اپنا دھیان رکھیں، ان کی تعلیموں کو یاد رکھیں کہ 5 نمازوں کا پڑھنا ضروری ہے، قضا ہو جائے واپس کریں، اور سبحان اللہ کی تسبیح یہ رزق کو بھی زیادہ کرتی ہے، ناممکن کام ہو جاتے ہیں، لیکن اس کی ترتیب ہوتی ہے، نیت ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ مصیبت پڑی تو سبحان اللہ عظیم اور مصیبت ٹل گئی تو دوسری طرف چلا گیا۔ نیت یہ کر لو کہ ہم پکے اللہ کے بندے اور پکے نبی کے غلام بننا چاہتے ہیں۔ جو یہ نیت تمہاری پکی ہو گئی، انسان بشر ہے، ہو جاتا ہے، گناہ ہو گیا توبہ کر لو، زنا ہو گیا توبہ کر لو، کمرے میں گھس کر لڑکی کو ہیلو ہیلو دوبارہ نہ کرو، پھر ہو گیا پھر توبہ کرو، پھر ہیلو ہیلو کر پھر توبہ کرو۔ لیکن جب توبہ کرو بولو دوبارہ ہیلو نہیں کہوں گا اس کو، نیت پکی ہو کہ پھر ہو گیا۔ ایسے 1000 دفعہ ہیلو کرو تم کو معاف ہے، تمہاری نیت نہیں ہوتی، اچانک ہو جاتی ہے۔ 2 رکعتیں پڑھ لو کہ میں زنا سے بچ گیا، میں کسی اور طرف نکل جاتا، کچھ صدقہ کر دو، لیکن نیت پکی رکھو کہ میں ایسا ہونا چاہتا ہوں جیسے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں میرا بندہ مجھ سے محبت کرے، جیسے نبی کریم چاہتے ہیں اللہ سے محبت اور تعلق مضبوط ہونا چاہیے، تو خدا رسول کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے۔ تو نیت پکی ہو، بیچ میں یہ حادثہ آ جاتا ہے، آپ کی نیت نہیں ہوتی، اس کو حادثہ کہتے ہیں۔ یہ حادثہ آ جائے تو مرہم لگا لو، توبہ استغفار، پھر آ جائے پھر لگا لو، لیکن نیت تمہاری یہی ہونی چاہیے، ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ جس کی نیت پکی ہوتی، گناہ کے بعد آقا جی کہتے ہیں اس کو پہاڑ لگتا ہے، میں پہاڑ کے نیچے آ گیا۔ مومن کی علامت ہے، گناہ مومن سے بھی ہوتا ہے، ایمان والے سے، جو ایمان والا نہیں اس سے بھی ہوتا ہے، لیکن دونوں سے گناہ ہوتا ہے۔ تو یہ ایمان والا کیوں ہے؟ ایمان والے سے گناہ ہوتا ہے، نبی کریم فرماتے ہیں اس کو پہاڑ لگتا ہے، پچھتاتا ہے، روتا ہے، معافیہ مانگتا ہے۔ اور دوسرے سے گناہ ہوتا ہے، کہا فاسق فاجر ہے وہ، کیوں؟ کہا اس کو احساس نہیں ہوتا میں نے غلطی کی ہے، میں نے ایسا کرنا نہیں تھا۔ گناہ کر کے اس کو ایسا ہوتا ہے فاسق فاجر کو، فرماتے ہیں جیسے مکھی بیٹھی اٹھ گئی، کوئی پرواہ نہیں۔ لیکن مومن سے گناہ ہوتا ہے، اس کو رونا دھونا افسوس ہوتا ہے۔ تو خدا کر یہ ہوئی نہ، اگر ہوئیں تو خدا توبہ نصیب کرے، ایمان والی حالت رکھے، تو پھر تمہیں دنیا آخر سب خدا بنا دے گا، اسباب اچھے پیدا ہو جائے۔ یہ اعمال کے حساب سے ساری مصیبتیں آتی ہیں۔ تو اعمال آدمی ٹھیک کر لے، کیونکہ زیادہ معتبر بات قرآن کی ہے اور نبی کریم کی ہے۔ تو آپ کو سب مہنگائی بھی چلی جائے گی، دشمن بھی دور ہو جائیں گے، یہ جو آپس میں لڑائیاں پھوٹ ہیں، یہ فرقے بازی یہ بھی ختم ہو جائے گی جب خدا کی رحمت آتی ہے حالات۔ لیکن اس کا راستہ نکالنا چاہیے، اس کا طریقہ کرنا چاہیے، اس کا طریقہ یہ تم کو صحیح نہیں بتائیں گے۔ یہ جیسے نا ادھوری بات اور جیسے یعنی یقین والی بات نہیں، پکی بات، اٹل ضمانت والی بات تم کو بتائیں گے حضرت محمد مصطفیٰ۔ اور عالموں سے بھی پوچھو، وہی بتا دیتے ہیں، لیکن بہت لمبا راستہ لے جائیں گے تم کو، ایسے کرو پھر ایسے کرو پھر پتہ نہیں کیا کرو، وہ کرو، سنتا رہتا ہوں، وہ تو تمہارا دماغ خراب کر دیں گے۔ تم کہ توبہ کرنے سے ہم ایسے ہی اچھی، اتنی لمبی توبہ نہیں ہوتی ہے، ہم تم کو مختصر بتاتے ہیں توبہ کا۔ تمہاری توبہ ٹوٹے گی نہیں، لاکھ گناہ کرو، کیسے نہیں ٹوٹے گی؟ تم نیت کے پکے ہو، گناہ نہیں کرنا چاہتے ہو، جب گناہ ہوتا ہے روتے ہو، چیختے ہو، صدقے دیتے ہو، مرتے دم تک بھی ایسے گناہ ہوں جس میں تم روتے پیٹتے ہو، چیختے ہو، وہ سب نیکیاں بن جاتی ہیں، وہ گناہ نہیں شمارتے۔ اس لیے خدا تمہارے رونے پہ ترس کرتا ہے، تم سے محبت کرتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، خدا توبہ والوں سے محبت کرتا ہے، لیکن توبہ میں صداقت ہو، سچائی ہو۔ اسی توبہ میں سچائی ہوتا ہے، روتا ہے۔ اس لیے ایک حدیث میں جو آدمی روتا ہے، معافی مانگتا ہے، پھر ہو جاتا ہے، نیت نہیں ہوتی، حادثہ اس کو آ جاتا ہے،
تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں اتنی گنجائش اس کو دے دیتے ہیں. نبی کریم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرا بندہ جو مرضی کرے اس کو معاف ہے. اس سے گناہ ہوتا ہے، اتنا پریشان ہوتا ہے، خدا کی عظمت کو یاد کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، تو اتنا خدا اس پر رحم کر دیتا. دیکھا تو نیت کو مضبوط کریں، بیچ میں حادثہ آ جائے توبہ کر لیں. یہ تو سکھاتے نہیں ایسا، یہ کسی اور طریقے سے چلتے ہیں. تو حالات تو دن بدن میرا خیال ہے ایک سے ایک دن خراب ہی آ رہا ہے، اور خدا کا شکر کرتے ہمارا ایک دن سے دوسرا دن اچھا ہی آ رہا ہے، کیونکہ ہم نبی کریم کی تعلیم کو مضبوط پکڑ لیتے ہیں. اور جنہوں نے یہاں پکڑا ہے عیش عشرت میں، رزق بھی بہت ہے، محفوظ بھی ہے، بیماریاں بھی گھر سے چلی گئیں، جنات بھی چلے گئے، جادوگروں سے ان کی جان چھوٹ گئی. کیونکہ نبی کی بات اٹل ہوتی ہے، ضمانت ہوتی ہے، شک والی نہیں ہوتی ہے. اسی میں تم کو یہ کہتا ہوں کوشش کرو 5 نمازیں اور وظیفے نہ چھوٹے، وظیفے نہ چھوٹے، گناہ ہو فوراً توبہ کرو. اور نیت ایک پکی کہ خدا رسول سے نافرمانی باقی نہیں ہونا ہے، بس بیچ میں ہو جائے توبہ کر لو، وہ حادثہ ہو گیا، تم نے نیت تو نہیں رکھی ہے، لیکن شیطان نے تم کو بہکا دیا، شیطانہ نے لڑکی نے بہکا دیا، کھڑکی سے چوری چوری باتیں کرتی تھی، یہ آ جاتا ہے بیچ میں. لیکن اس کے ساتھ آقا جی نے یہ بھی بتایا ہے، آقا کے وقت بھی ایسے ہوتا تھا. ایک آقا جی کے پاس آیا، ڈرا ہوا آیا، ایمان والا تھا نا. اس نے کہا مفہوم ہے کسی کو، جیسے میں زنا نہیں کیا، بس مجھے جیسے اس نے کہا کہ بھٹکایا نفس نے، شیطان نے. عورت آئی، میں نے بولے کھجور ہے، میں نے کہا اچھی کھجوریں گھر میں ہیں، گھر میں لے گیا، میں نے بہت کنار کیا اور کچھ نہیں کیا، میں بچ گیا. اور کہا اب بہت پریشان ہوں، ایمان والا تھا نا، میں بہت پریشان ہوں. آپ نے کہا نماز پڑھی؟ نمازیں نہیں چھوڑی. کہا پڑھی. کہا معاف ہو گیا. اس کی جان میں جان آ گئی. یہ نمازیں معاف کرا دیتی ہیں بغیر توبہ بھی، کہ تم نے توبہ کیا پریشان ہوئے. تو صحابہ بیٹھے تھے، ڈرے کہ ہم بھی انسان ہیں، خدا نہ خواستہ ہو جائے. کہا اس کے لیے ہے، سب کے لیے ہے. آقا جن کا سب کے لیے ہے، سب کو تسلی ہے، خدا نہ خواستہ ہو گیا تو معافی مل جائے گی. خدا نے آیتیں اتار دی قرآن میں، ان الحسنات یذہبن السیئات. جس سے گناہ ہو جائے پھر وہ نیکی کی طرف بھاگے، گناہ کو چھوڑ کے، خدا اس کے گناہ معاف کر دیتا. بھاگ آیا مطلب چھوڑو، ایسا غلط کام نہیں کرنا. تو یہ چلتا رہتا ہے، مرتے دم تک چلتا رہے گا یہ کام. لیکن تمہاری نیت ایمان والی ہو جائے، گناہ نہیں کرنا. ہو جائے تو ایمان والے تو پچھتاتے ہو، روتے ہو. ایسے گناہ نیکی بن جاتے ہیں، سزا نہیں آتی. باقی خدا توفیق دے. تقدیر کی دعا یہاں سے لے جائیں، وہ بھی پڑھیں، اور بھائیوں کو بھی ان چیزوں کو سمجھائیں، لگائیں، تاکہ ان کے رزق بھی کھلیں، ان کی مصیبتیں بھی دور ہوں، ان کے گھر میں سکون نازل ہو. اس طریقے سے ہوگا جو طریقہ حضرت محمد مصطفیٰ کا. اور خدا کرے قبولیت وقت ہو، اور جو ہم نے باتیں کی ہیں خدا کرے آپ کو توفیق ہو، آپ اوروں کو بھی سکھائیں. کیا وہ عہد کریں نہ کریں، آپ ان کو دے دیں کہ سلسلے سے ہے، یہ آقا جی کی چیزیں ہیں، آپ کو بہت ثواب ہوگا. جو وہ عہد کر لیں، عہد سے پکی بات ہوتی، زیادہ فائدہ ہوتا ہے. اور بغیر عہد کے فائدہ ہوتا ہے، لیکن عہد جیسا نہیں ہوتا ہے کہ عہد کا مطلب ہے تم نے ایک چیز ذمے میں لے لی، اب نہیں کرو گے تو پھر عہد توڑنا گناہ ہے. ایک چیز ذمے میں کی نہیں کی تو تم کو اس سے کوئی اہمیت نہیں ہے. لیکن جب عہد کیا تم نے اہمیت کی. جب انسان کسی چیز کو اہمیت سے کرتا ہے، خدا اس پر خاص نگاہ رکھتا ہے. اس لیے خدا نے کہا وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهُ. جو عہد کر لے، نہیں کہ کرو حکم نہیں کیا ہے، جو عہد کر لے اس کو سمجھایا جائے. فَسَنُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. ہم اس کو بہت بڑا اجر دیں گے، بہت بڑی نعمتوں سے نوازیں گے. تو اسی عہد کراتے، جبر سے نہیں کراتے. پوچھتے بھائی اگر عہد کرنا ہے پھر عہد توڑے نا. عہد کر کے توڑنا، نبی کریم فرمایا وَلَا دِينَ لَا لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ. وہ بے دین ہے، اس کو عہد نہیں ہے، ایمان نہیں ہے جس کو خدا کا عہد کر کے توڑنا. بعض لوگ لے جاتے ہیں عہد توڑ دیتے ہیں، پھر مصیبت آتی ہے. جب عہد کیا تو پکا ہونا تھا. اس عہد میں تمہارا کیا نقصان تھا؟ ادھر سے چھوٹ گیا پھر کر لو، توبہ کر لو.
تو دنیا کا بھی فائدہ، آخرت کی فائدہ. تو مطلب امیر ہو غریب ہو، خدا سے رحمت کا رابطہ نہ توڑے، تو خدا توفیق دے.